رسول اللہ کو ابو بکر کا محبت میں ڈوب کے دیکھنا رب کریم کو اتنا پسند آیا کہ سارے اعمال عمر کے پیچھے رہ گئے، ابو بکر کا رسول اللہ کو دیکھنا بھاری ہو گیا۔ وہ صدیق اکبر، سرکار نے حکم فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر امامت کراؤ، میرے مسلح پر امامت کراؤ۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صدیق اکبر مسلح مصطفیٰ پر جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں۔ جو مدینہ منورہ گئے ہیں، جو مدینہ منورہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے، ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے، ادھر مکہ ہے اور ادھر رسول اللہ کا مزار اقدس ہے، رسول اللہ کا محل مبارک ہے۔ صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا منہ کعبے کی طرف ہے، صدیق اکبر کا منہ کعبے کی طرف ہے۔ ادھر سے رسول اللہ نے محل مبارک کا پردہ ہٹایا کہ ان کی آمد کے پیامی تھے، صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے تھے کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے تھے کہ آپ آتے ہیں۔ سرکار کا محل مبارک کا پردہ ہٹانا تھا، پوری مسجد نبوی نور سے منور ہو گئی۔ صدیق اکبر نے جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے۔ ارے آج یہ گمراہ، آج یہ منافق اپنی تسلیف میں بکتا ہے کہ اگر رسول اللہ کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ کبھی بخاری کی یہ حدیث کو پڑھ لیتے تو تم یہ عقیدہ نہ دیتے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تم یہ عقیدہ دیتے کہ ارے نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں خیال مصطفیٰ آتا ہے، جب اس میں خیال مصطفیٰ آتا ہے۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ بخاری تو وہ بھی پڑھتے ہیں، تو پھر مجھے سمجھ لگی کہ بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخاری کو نہیں آتی بخاری، کیونکہ اگر بخاری آتی ہوتی تو سر کا کعبہ مکہ ہوتا، دل کا کعبہ گنبد خضرا ہوتا، دل کا کعبہ گنبد خضرا کا مکی ہوتا۔ ابو بکر کو صرف خیال ہی نہیں آیا، ارے لگانے والوں نعرہ کہ میں نوکر صحابہ کا، ذرا سنو صحابہ کے امام کا کیا عقیدہ تھا۔ ابو بکر کے دل میں صرف مصطفیٰ کا خیال نہیں آیا، ابو بکر نے کعبے سے منہ ہٹایا اور کعبے سے منہ ہٹایا، کعبے سے منہ ہٹایا اور رسول اللہ کی طرف کر لیا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، نماز پڑھ رہے تھے، یہ عمل کیا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر وہیں سے پڑھتے رہو، میں تو دیکھ رہا تھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو۔ میرے شیخ کامل نے جب یہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میں دیکھ رہا تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہو، یعنی صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ میری طرف منہ کرنے نے ثابت کر دیا کہ تمہاری نماز صحیح ہے، وہیں سے پڑھاتے رہو، وہیں سے پڑھاتے رہو۔ سرکار نے، صحابہ نے عبادات میں کیسے سرکار کو حاکم مانا اور کیسے ماننا چاہیے۔ سرکار نے صحابی کو طلب فرمایا، آتے ہوئے تاخیر ہو گئی، سرکار نے فرمایا تاخیر کیوں ہوئی، تاخیر کس بات کی وجہ سے ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا حکم آتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو حاضر ہونے میں دیر مت کرو۔ بلایا رسول اللہ نے تھا، لیکن حکم کیا آ رہا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، دیر مت کرو، دیر مت کرو۔ محدثین نے یہاں لکھا کہ اگر اس وقت وہ نماز کی حالت میں آ جاتے، رسول اللہ ان کو کسی کام سے بھیج دیتے، جب تک جتنی دیر ان کو کام کرنے میں لگتی، واپس آتے تک ان کا جو وقت گزرتا وہ حالت نماز میں گنا جاتا، وہ حالت نماز میں گنا جاتا۔ سرکار کیسے حاکم ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کا دربار اقدس لگا ہوا ہے۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ایسا عمل کر بیٹھا، کچھ ایسا عمل ہو گیا مجھ سے جس کی وجہ سے روزہ جاتا رہا، جس کی وجہ سے میرا روزہ جاتا رہا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ 60 روزے رکھو۔ یا رسول اللہ ایک نہیں رکھ پایا،
60 کتنے رکھا سرکار نے فرمایا جاؤ اس کا کفارہ دو 60 روزے رکھو یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں رکھ سکا 60 کدھر رکھوں گا سرکار نے فرمایا جاؤ اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤ یا رسول اللہ گویا کہ خود کھانے کو کچھ نہیں ہے کسی کو کیا کھلاؤں گا سرکار نے فرمایا بیٹھ سکتا ہے نا بیٹھ جا بیٹھ تو سکتا ہے نا بیٹھ جا ارے رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والوں تم خود نہیں بیٹھے تم کسی کے بٹھائے بیٹھے جس کی محفل میں بیٹھے ہو جس کے بٹھائے بیٹھے ہو وہ تمہیں خالی نہیں موڑیں گے اور تم تو جتنے کریموں کے سائے میں ہو کہ تم اپنا رب دیکھو تو رب کریم اپنے آقا دیکھو تو رسول کریم اپنے مرشد دیکھو تو عبدالکریم سرکار نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ گئے کچھ دیر بعد ایک غلام حاضر ہوا کھجوروں کا ٹوکرا لیے پہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ قبول فرمائے سرکار نے قبول فرمایا اور فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا پر اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا حاضر ہوا عرض کی میں ہوں یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا اتنا تو کر سکتا ہے نا یہ اٹھا اور جا کے مساکین کو بانٹ دے اٹھائے ان کو کھجوروں کو جا مساکین میں بانٹ دے اللہ کریم تیرا کفارہ قبول فرما لے گا ان او کدے کھجوراں ور تکے کدے سرکار نو دیکھے کبھی کھجوروں کو دیکھے کبھی عطا کو دیکھے سرکار کو دیکھے کبھی عطا کو دیکھے کبھی دستے عطا کو دیکھے کبھی دستے عطا کو دیکھے عرض کی یا رسول اللہ یہ کھجوریں مساکین میں بانٹنی ہے تو کفارہ ادا ہوگا سرکار نے فرمایا ہاں عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے کون جانتا ہے پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑھ کر مسکین ہی کوئی نہیں مجھ سے بڑھ کے مسکین ہی کوئی نہیں کوئی اور ہوتا تو غصے ہوتا ڈانٹ دیتا اگر مولانا فیصل سے کوئی ایسا کرے تو یہ تپ جائیں گے یہ اس کو ڈانٹ کے بولیں گے ارے پہلے تو روزہ توڑا اب کفارہ بھی خود کھانے کے چکر میں ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا سرکار مسکرانا شروع ہو گئے سرکار نے فرمایا چک کھجورا خود بھی کھا بچوں کو بھی کھلا تیرے روزے کا معاملہ میں جانوں اور میرا رب جانے تیرے روزے کا معاملہ عالم قبلہ صاحب جی عکس لاسانی پاک فیضان لاسانی پاک تیرے روزے کا معاملہ میں جانوں اور میرا رب جانے روزے کا معاملہ میں جانوں اور میرا رب جانے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے جن کے یوم میں آج ہم اکٹھے ہیں انہوں نے سرکار کو مختار ماننے کے لیے کیا لاسانی تعلیم دی کیا لاسانی تعلیم دی کہ جب وہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت ربیعہ سرکار کے محل کے باہر حاضر ہے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ نوکری مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دے تو میں کہاں کا رہوں گا میں کہاں کا رہوں گا سرکار نے محل مبارک کا پردہ ہٹایا فرمایا ربیعہ سل یا ربیعہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے سنو خواجہ عبدالکریم کے شہزادے نے کیا تشریف فرمائی سنو شیخ لاسانی نے کیا ارشاد فرمایا سنو ہمارے مرشد کے مرشد نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا سل یا ربیعہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا مانگ یا اوپر کا مانگ سرکار نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے اس وقت اگر ربیعہ کہتے کہ یا رسول اللہ بلا حجاب رب کو دیکھنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ ربیعہ کو دکھا دے رسول اللہ ربیعہ کا ہاتھ پکڑتے اور اس کو دکھا دیتے لیکن سرکار نے کیا ارشاد فرمایا حضرت ربیعہ نے کیا عرض کی کہ حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے چاہیے تو آپ چاہیے یہاں پر بھی اور آگے بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ کے قدموں سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں یاد رکھو کثیر تعداد میں ماشاءاللہ
بھرا ہوا ہے ہال، بہت بڑا ہال ہے، جگہ نہیں ہے، باہر لوگ کھڑے ہیں۔ آنے والوں اس محفل میں پیغام لے کے جاؤ، پیغام لے کے جاؤ جو ہمارے شیخ کا پیغام ہے، جو اس آستانے میں خواجہ عبد الکریم سے آج تک جو پیغام دیا گیا کہ محبت رسول میں، رسول اللہ سے محبت کے اظہار میں سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ اتباع رسول ہے، سب سے بہترین ذریعہ اتباع رسول ہے۔ ان جلسوں میں آنا یہ تعلق بالرسالت کا نام ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جیسے کسی کے گھر کوئی بچہ ہو تو اس کی خوشی وہی مناتے ہیں جن کا اس سے تعلق ہوتا ہے، اغیار نہیں مناتے، ویسے ہی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی بھی وہی مناتے ہیں جن کا رسول اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اغیار نہیں مناتے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن شرط اول کچھ اور ہے۔ محبت کے اظہار کا یہ ذریعہ ہے، جس طرح ایمان کی شرط اول عمل بعد میں ہے، رسول اللہ سے تعلق اور محبت پہلے ہے، اس طرح رسول اللہ کی محبت میں شرط اول یہ بعد میں ہے، لیکن رسول اللہ کے اتباع کرنا پہلے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں رسول اللہ پہ جان قربان کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، تو وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کی محبت نہیں کہلائے گی، فقط وہ محبت کا دعویٰ ہوگا، فقط وہ دعویٰ ہوگا۔ وہ دعویٰ اب اصل میں کب پہنچے گا؟ جب سرکار کی اتباع اختیار کرو گے۔ جس طرح مفتی صاحب نے ہمارے شیخ کی یہ خوبصورت تربیت بتائی کہ جتنے احباب ہیں یہاں پر سب کے رخ پر سنت رسول سجی ہوئی ہے، سب کے سر پر سنت رسول ہے۔ جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں سب کے سر پر سیدہ کائنات کی نسبت سے چادر موجود ہے۔ یاد رکھنا جو اس محفل میں کیفیت لے کے آئے ہو، آج وعدہ کرو کہ اس محفل سے باہر بھی یہ کیفیت لے کے جاؤ گے، اس محفل سے باہر بھی یہ کیفیت لے کے جاؤ گے۔ جتنے مرد احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ سے یہ وعدہ کرو کہ جب اس محفل سے نکلنا ہے تو یہی محبت رسول کی کیفیت لے کے جانی ہے، یہی عشق مصطفیٰ کی کیفیت لے کے جانی ہے۔ اور جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں سب اپنے دل میں وعدہ کریں کہ جیسے ہمارے شیخ نے آپ کو یہ خوبصورت ماحول دیا ہے، سب سر پر سیدہ کائنات کی نسبت سے چادریں رکھی ہوئی ہے، سیدہ کائنات کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو۔ جب اس محفل سے باہر جانا ہے تو اگلی محفل کے لیے اس غلامی کو چھوڑ نہیں جانا، بلکہ یہی کیفیت اپنی زندگیوں میں ڈالو، تب یہ محبت کامل ہوگی، تب یہ آنسو کام آئیں گے، تب یہ رونا کام آئے گا، تب یہ نعتیں سننا کام آئے گا، تب عشق مصطفیٰ میں جھومنا کام آئے گا۔ جب مردوں تم رسول اللہ کی سیرت کو سر سے لے کر پیر تک اپناؤ گے، اور عورتوں جب تم سیدہ کائنات کی سیرت کو سر سے لے کر پیر تک اپناؤ گی۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کی اتباع عطا فرمائے، چشتی صاحب کہہ رہے ہیں، چشتی ہیں، ان کو سر کے بغیر مزہ نہیں آتا، جس دن سے آقا کی دہلیز پہ آ گئے، کہہ رہے ہیں کہ دو شعر بھی پڑھو، آپ نے سننے ہیں، آپ نے سننے ہیں، آپ نے نہیں سننے، صلی